حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد ان کو کیا کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ تو مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بہت زاہد اور یعنی دنیا سے بے رغبت ہے نا، اور علماء میں سے شامل ہوئے، یعنی لوگوں کو حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اللہ کے نبی سے انہوں نے ایسا سیکھا تھا جس سے لوگ عاجز یعنی ہر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا، ایسے اللہ نے ان کو دماغ دیا تھا، اور علم کو جمع کرنا، اس کو حاصل کرنے کی جو صلاحیت تھی بہت زیادہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، مگر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ جو دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں اور ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا کیا حال ہے، وہ کیسا ہے، سمجھ رہے؟ تو جائزہ لینے کے لیے کہاں بھیجا؟ مکہ بھیجا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیکھیے واقعہ تو صحابی کا ہے، صحابہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھی ہے نا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات سب کچھ لگا دی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو بھی واقعہ ہم صحابہ کا سنتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارا سنا ہوا ہے، اگرچہ ہمیں ان کے بارے میں بہت ساری تفصیل معلوم ہے، لیکن ہم نے استاذہ سے سنا، اور اللہ والے بھی ہر زمانے کے اور جو بھی بڑے اکابر ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہم سنیں اسلام کی، اگرچہ ہم نے کئی بار ان حدیثوں کو پڑھا ہے، کئی بار سنا ہے، لیکن اس طرح سے سنے جیسے پہلی بار سنا۔ یعنی پہلی بار سننے میں ہماری کیفیت کیسی ہوگی، کیسے دھیان سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ، ایک عاجزی کے ساتھ۔ جب ہم اس طرح سنیں گے پہلی بار گویا کہ ہم سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ میں ہمیں وہ انوار اور برکات عطا فرمائیں گے جو طلب والوں کو ہی ملتے ہیں۔ جو کس کو ملتے ہیں؟ طلب والوں کو ملتے ہیں۔ تو ہر دفعہ اللہ اس واقعے میں کچھ الگ انداز سے ایک نئی سیکھ ہمیں دیں گے، ایک نئی بات اللہ ہمیں سکھلائیں گے جو اس قرآن اور حدیث کے دائرے میں اس کی گہرائی سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے بہت دھیان سے بیٹھیں اور سنیں انشاءاللہ۔ تو کیا کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو بھیجا؟ اپنے بھائی کو۔ کہاں بھیجا؟ مکہ بھیجا، جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ، حالات کی تحقیق کرو۔ وہ نبی ہے، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو کیا حال ہے، کیسی سچویشن ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہے، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کی کلام کو غور سے سنیں، جو وہ باتیں کہتے ہیں انہیں بہت دھیان سے سننا تاکہ تمہیں اندازہ ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے ان کے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ان کے بھائی نے کیا کہا؟ میں نے ان کو بہترین اخلاق والا پایا ہے، اور ان کی باتوں کو جب میں نے سنا تو ایسے معلوم ہوا کہ وہ بہت عمدہ باتیں، وہ زمینی باتیں نہیں ہیں، وہ کوئی جوتشی اور نجومی کی باتیں نہیں ہیں کہ آگے کی خبریں دے رہا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ نہ کوئی شاعر کا کلام ہے وہ کہ ان کی باتوں سے ایسا لگے کہ کوئی اشعار کہہ رہے ہیں، کوئی شاعر ہے، کیونکہ عرب شعر کہنے میں بہت ماسٹر تھے، ان کو شعر کہنا اتنا پسند تھا کہ وہ لڑائی کے میدان میں بھی اشعار گا گا کر جب لڑائی ہارتی ہو نا، جب لڑائی بہت گہما گہمی والی ہو تو وہ لوگ اشعار کہہ کے لڑتے تھے، اپنے آپ کو جوش جذبہ دلانے کے لیے، اپنے فوجی کو جوش اور جذبہ دلانے کے لیے اشعار اس وقت بھی ان کے بن جاتے تھے، ایسے ایسے اشعار وہ کہا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل بات سے ان کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کو اور مزید ان کے بارے میں نا تھوڑا تجسس تھا کہ میں معلوم کروں کیسے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خود سامان سفر کیا، سفر باندھا، سامان اور مکہ پہنچ گئے اور سیدھا مسجد حرام میں گئے، کعبہ میں گئے۔ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟
مسجد حرم کہتے ہیں اسے، سمجھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانتے تھے نہیں، جانتے تھے نہیں، اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت کے خلاف سمجھا. کسی سے پوچھیں گے کہ اس وقت لوگ مارتے تھے، دشمن ہو جاتے تھے، بہت گرما گرمی کا ماحول تھا وہاں پر، لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے تھے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھا کہ اس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی. اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح صلح حدیبیہ میں ہوا اور صحابہ کو کیسے پکڑ پکڑ کے رکھتے تھے، مارتے تھے ان کو اسلام قبول کرنے پر. بہرحال تو کسی سے پوچھا نہیں. شام تک وہ اسی طرح یہاں وہاں ٹہلتے رہے. شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے. بہت کراؤڈ والا ایریا تو تھا نہیں اس وقت مکہ، آج بہت کراؤڈ ہوتا ہے نا، اس وقت اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا تھا وہاں پر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی پردیسی مسافر لگتا ہے. اور مکہ والے جو تھے نا مہمان نوازی میں بہت ایکسپرٹ تھے. عرب کے جو لوگ تھے مہمان نواز بہت زیادہ تھے، سمجھ رہے؟ تو مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خیر گیری کرنا جو ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گٹکی میں تھا، سمجھ رہے؟ تو اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، ان کی میزبانی کی، اور لیکن ان سے پوچھا نہیں، کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، کون ہو، کیوں آئے ہو. ان کو کوئی دلچسپی اس میں نہیں تھی، بس بھائی پریشان ہے، مسافر ہے، لاؤ گھر دے دیتا ہوں ٹھکانہ سونے کے لیے، کھلا دو اپنے گھر کا کھانا. مسافر بھی کچھ ظاہر نہ کیا، مسافر نے بھی صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا. خود پتہ نہ چلا کہ کون اللہ کے نبی ہے، اور دریافت کسی سے کیا نہیں، پوچھا نہیں کسی سے. غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے. لوگ ہمارے نبی کے دشمن ہو جاتے تھے، جو اسلام لاتا تھا ان کے دشمن ہو جاتے تھے. تو آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو، ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والوں کو ہر طرح کی وہ لوگ تکلیف دیتے تھے. ان کو یہ خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف بھی مجھے ملے گی. لوگ اگر بدگمان ہو گئے مجھ پر تو ماریں گے بھی مجھے. تو دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ مکہ میں آیا ہے، وہ مقصد ان کا شاید پورا نہیں ہوا. تو اسی لیے انہوں نے پھر انہیں اپنے گھر لے گئے. کسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون لے گیا انم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہیں آئی. اس رات بھی انہوں نے نہیں پوچھا حضرت علی نے کہ تم کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو. تیسری رات پھر یہی صورت رہی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تیسرے دن کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا یہاں آنے میں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ان کو قسم دی، وعدہ لیا کہ کسی کو بولنا نہیں. دیکھو ہاں، امانت ہے بات، اس بات کے کہ وہ صحیح بتائے، اور جو میں پوچھوں گا تم کو قسم ہے تم صحیح بتانا. اس کے بعد اپنی غرض بتلائی کہ میں کیوں آیا ہوں، معلوم کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں نے ان کا نام سنا ہے محمد ابن عبداللہ کا، جو کیا کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کے رسول ہے وہ، اور صبح کو جب میں جاؤں نا، تم کو ان سے ملنا ہے نا، جب میں صبح میں جاؤں نا تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے. اس وقت لوگ مخالف ہیں ہمارے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی شک ہو، کوئی اندیشہ ہو، تو میں پیشاب کرنے لگوں گا. یعنی پیشاب کے بہانے ایک جگہ پر سائیڈ میں کھڑا ہو جاؤں گا کنارے. تو تم اپنا، اور یا پھر اپنا جوتا میں درست کرنے لگوں گا، لیکن تم میرے پیچھے رکنا نہیں، تم سیدھے آگے چلے جانا. کبھی ایسی کوئی بات لگی تو مجھے، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہیں ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا، صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. وہاں جا کر ہمارے نبی سے انہوں نے بات چیت کی. کس نے؟
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے، بات چیت کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے کہ ان کو تکلیف ہوگی، یہ کہا کہ اپنا اسلام ابھی ظاہر نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اپنا اسلام ظاہر کرتا تھا لوگ اسے مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، تم اپنے گاؤں اپنے قبیلے چپکے سے یہاں سے نکل کر چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا نا، جب مسلمان غالب ہو جائیں گے، بہت مسلمان ہو جائیں گے، اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا، میں کسی سے ڈروں گا نہیں، میں نے حق کیا ہے، میں نے ایمان لایا ہے، تو ان بے ایمانوں کے بیچ میں اس کلمے کو چیخ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ کیوں؟ وہاں پہ لوگ آتے تھے، ہے نا، کیونکہ اس وقت بھی کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے تھے، بت پرست ہو گئے تھے، لیکن ہم نے پڑھا تھا نا تاریخ میں کہ وہ لوگ اس وقت بھی کعبے کا طواف کرتے تھے۔ تو کعبے کا طواف جو ہے ہر زمانے میں ہر لوگوں نے کیا۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ مسجد حرم گئے، بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا؟ چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس قدر مارا انہیں کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے، ایک دم ادھمرا کر دیا، اتنا مارا انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لیٹ گئے، یعنی ان کو بچانے کے لیے کور کر دیا ان کو، اور لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلے غفار کا ہے، فلاں قبیلہ جو قبیلے غفار قبیلے کا نام تھا، یہ اس قبیلے کا شخص ہے، اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ ملک شام یہ سیریا جو آج سیریا کے نام سے مشہور ہے، سمجھ رہے؟ اس وقت وہ بہت بڑا ملک تھا ملک شام، آج تو بہت برا حال ہے اس کا، لیکن اس وقت وہ اتنا بڑا ملک تھا اور اتنا پاورفل ملک تھا کہ لوگ وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے وہاں جا کر، اور وہاں سے دوسرا سامان اٹھا کر اپنے یہاں لے کر آتے تھے، سمجھ رہے؟ وہاں بہت بڑی بازار لگتی تھی ملک شام۔ تو کہا کہ تم اسے مارتے ہو، یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، یعنی ہم جب ملک شام جائیں گے تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، تمہاری جو بزنس ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ملک شام کے، اگر یہ مر گیا نا تو تمہارا شام آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا ملک شام سے ساری ضرورتیں تو ہماری پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اسی لیے کیا کیا اب ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے کیا کیا، جا کر پہلے دن مار کھائے لیکن ڈرے نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر دوسرے دن کلمہ پڑھائے جا کر بلند آواز سے۔ اس کلمے کو سننے کی تاب نہیں لا سکے کافر، ان کو پھر غصہ آ گئی، جھنجھلاہٹ آ گئی، وہ کہہ رہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو وہ لوگ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے مکہ والے، تو ان کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کرنا، یا جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک اللہ پر ایمان لاتا تھا اور 360 بتوں کا انکار کرتا تھا، تو ان کے سامنے تو یہ بہت عیب کی بات تھی، تو وہ غصے میں آ گئے، اس لیے پھر دوسرے دن بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیچ میں آ کر سمجھا بچھا کر ہٹایا انہیں کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، تھوڑا ہوش کے ناخن لو، سمجھ رہے؟ تو کیا سمجھ میں آئے اس واقعے سے کہ ہمارے نبی کے اس ارشاد کے باوجود کہ تم اپنا اسلام چھپائے رکھنا، ان کا یہ جو عمل ہے اس کا اظہار ولولہ ہے کہ غلبہ تھا ان کے اوپر دین کا، کہ جب یہ دین حق ہے نا تو میں کیوں چپ رہوں؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے مصلحت کے تحت چپ رہنے کہا تھا، لیکن دین حق تھا،
تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے؟ ہاں، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس سے ڈر کر میں چھپاؤں اپنے دین کو. اور اللہ کے نبی کا منع کرنا کیوں تھا؟ شفقت کی وجہ سے تھا. ہمارے نبی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کو مارے، لوگ ان کو تکلیف دے. ممکن تھا تکالیف کا تحمل نہ ہو ان کو، ہر کوئی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کے مارے وہ دین سے پھر جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہو. لوگوں کو اگر معلوم پڑ گیا تو لوگ تمہیں ستائیں گے، اس لیے چپ چاپ اپنے قبیلے چلے جاؤ. جب اسلام کا غلبہ ہوگا جب آنا. لیکن ان سے رہا نہیں گیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا نہیں میں تو کھلم کھلا اسلام قبول کروں گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی صحابہ کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ جائے. ہر صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو مانتے تھے. چنانچہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کو پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کر رہے تھے نا، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی کہ میرے نبی دین کے لیے تکلیف برداشت کرو اور میں آرام سے زندگی گزاروں. میں یہ بھی کھلم کھلا اسلام قبول کروں گا، دیکھتا ہوں کون میرے بیچ میں آتا ہے. دین قبول کرنے پہ اگر مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے یا ستاتا ہے تو ٹھیک ہے، میں نمٹ لوں گا، لیکن میں اپنے اسلام کو چھپا کر نہیں رکھوں گا. میں نے تو ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ایک اللہ کا کلمہ. یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، دینی ہو دنیاوی ہو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان میں ان کے قبضے میں تھا، ہر میدان. پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے دھیرے دھیرے کیسے فتوحات حاصل کی. روم، فارس، مقوقس، بیت المقدس، کہاں کہاں صحابہ پہنچے، کتنے علاقے صحابہ نے فتح کیے. بس اسی بات پر ایمان دل میں سچا تھا، یقین دل میں پکا تھا، چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن ہم دین سے نہیں ہٹیں گے. جو شخص ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا نا، صحابہ میں بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہیں سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کے اشاعت سے ہٹا سکتا تھا. یہ تھا صحابہ کا ایمان. آج ہم پیدائشی کلمہ گو ہیں نا، لیکن ہمارے ایمان کا کیا عالم ہے. ہاں، کتنا ہمیں اللہ اس کے رسول کی چاہتے یاد رہتی ہے، کتنا اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کا حکم یاد رہتا ہے. ہم بھی تو مسلمان ہیں پیدائشی، لیکن ہمارے نزدیک اسلام کی کیا قیمت ہے اور ان کے نزدیک دین کی کیا قیمت ہے. وہ کلمہ پڑھتے تھے تو کیسے حلاوت ملتی تھی. ہم نے تو بچپن سے کلمہ پڑھا، لیکن ہمیں وہ دل میں وہ مٹھاس نہیں محسوس ہوتی. اللہ کے نام میں، آج ہم اللہ کا نام لیتے تکلیفوں میں، اللہ پلیز اللہ مسئلے حل کر دیجئے. ہاں، تکلیف ہے تو اللہ پر یقین اور اعتماد کی بھی باری آتی ہے، لیکن اگر تکلیف نہیں ہے تو کیا ہم اللہ کا نام ایسے لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے ایسے روتے ہیں؟ ہاں، دعاؤں میں. صحابہ کیسے تھے؟ ان کا کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا، کیسی فکریں تھی، کیسا دل کے اندر ایک ولولہ تھا دین کا. آج خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کوئی ہمارے سامنے آ جائے تلوار لے کے تو کیا کریں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ اگرچہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول بھی دیا، دل میں ایمان ہے ہمارے، صرف زبان سے جھوٹ بول بھی دیا تو بھی چلے گا. کیا ہم اس طرح کریں گے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے نہیں میں ایک رب کا کلمہ پڑھتی ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. تو صحابہ نے ایک بار کلمہ پڑھا اور پوری زندگی کلمے کا ثبوت دیا، اور ہم نے بچپن سے کلمہ پڑھا اور ہمارے پاس زندگی کے اتنے عرصے گزر گئے، کسی کے 10، کسی کے 15، کسی کے 20، 25، 30، 40 سال گزر گئے. لیکن ان 40-50 سالوں میں ہم نے کتنی بار محبت کا ثبوت دیا، اور کتنا محبت کا ثبوت دیا. کتنی بار اللہ کی وحدانیت کو ڈنکے کی چوٹ پر ظاہر کیا. کتنی بار اللہ کی محبت میں ہم روئے ہیں. دیکھو، انسان روتا ہے کہیں اپنی تکلیف کو یاد کر کے،
کہیں اپنے ماں باپ کی تکلیف کو یاد کر کے، کہیں اپنے بھائی بہن کی تکلیف کو یاد کر کے، سمجھ رہے، کہیں کوئی غم کوئی تکلیف اسے یاد آتی ہے تو روتا ہے اللہ کے سامنے بیٹھ کر. لیکن کیا کبھی ہم روئے ہیں اتنے سالوں میں اس کی محبت کے لیے؟ کیا کبھی ہم اتنے سالوں میں روئے ہیں اس کے سامنے کہ اللہ کلمے کا اظہار نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق تھا، کلمے پہ ویسے زندگی نہ گزار سکے جیسے زندگی گزارنے کا حق تھا، یا اللہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے جیسے آپ نے کہا پڑھنے کے لیے، جیسے ہمارے نبی نے پڑھا، جیسے ہمارے نبی نے پڑھایا، ہمیں سکھایا. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہمیں آپ سے محبت کرنی نہ آئی. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہم نے کلمہ پڑھ تو لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لیکن اللہ اس کلمے کا حق ادا نہیں کر سکے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. ہاں تو ہم کتنی بار اللہ سے اس طرح سے معافی مانگتے ہیں رو رو کے. اللہ تعالی ہم سبھی کو کلمے پر ثابت قدمی عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ آج کا سبق ہمارا یہ ہے کہ ہم گھر جائیں اور گھر جانے کے بعد فارغ وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کہ یا اللہ صحابہ تو کتنے پیارے تھے، کتنی سچی محبت تھی ان کے دلوں میں آپ کے لیے. یا اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ صحابہ کے انوار عطا فرمائیے اور ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جیسے ہر زمانے میں آپ کے